بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایسے دو واقعات کے متعلق بات کریں گے جن میں سے ایک ملک الموت کے متعلق جبکہ دوسرا واقعہ غرور کے متعلق ہے۔ تو چلیے پہلا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم آیا ہے یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو دو انسانوں کی جان نکالنے میں بہت دکھ ہوا تھا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد ہوا، بتاؤ وہ دو لوگ کون تھے؟ عرض کیا، ایک تو وہ بچہ تھا جو نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر و سامان کی حالت میں بحر بیکراں میں تیرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو اس وقت مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا تھا، کیونکہ اس بچے کا اس کی ماں کے سوا کوئی دوسرا خبرگیر نہ تھا اور وہ بچہ بھوکا پیاسا اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کمال آرزو سے ایسا بنوایا تھا کہ ویسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ جب وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا تو جس وقت ایک قدم اس کا شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا اس کی جان قبض کر لے۔ اس وقت مجھے بہت رونا آیا تھا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لے۔ اس وقت مجھے بہت رونا آیا تھا کہ وہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر دو بار رحم آیا، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ شداد تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی تیز و تند لہروں اور طوفانوں میں بھی محفوظ رکھا اور اس کو حشمت و ثروت پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابعداری سے منہ موڑنے لگا اور آخرکار اپنی سزا کو پہنچا۔ تو چلیے ناظرین دوسرا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ دوسرے واقعہ کا نام غرور کا انجام ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی، لوگوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک شخص اور تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے، وہ تھا ہی ایسا بد عمل اور بدکار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گناہگار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا۔ گناہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل سے بڑا شرمسار ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، کیا خبر کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد شخص کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گناہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے اور اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گناہگار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اپنے عمل اعمال کی ابتدا کرے، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا ہم نے اس کے خلوص حسن شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دی۔ عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لی گئی۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔